بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کے بارے میں کلام کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی ہستی ہیں، ایسی پاک ہستی ہیں کہ جن کو اگر جماعت اہل بیت سے نکال دیا جائے تو جماعت اہل بیت بالکل نامکمل ہے۔ جن کو پنجتن پاک سے نکال دیا جائے تو پنجتن پاک کی جو جماعت ہے وہ نامکمل ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو راکب دوش مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، جن کو جان مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا سردار بنایا۔ خود جس ہستی کو میرے نبی نے اس امت کا سید کہا، سردار کہا، یہ آج اس ہستی کے بارے میں ہم کلام کریں گے، اور اس ہستی کا نام راکب دوش مصطفیٰ، گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول، جانے رحمت للعالمین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی شان عطا فرمائی ہیں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کو قرآن کریم میں فرض فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی اس تبلیغ کی، جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، تمہیں ظلمت سے، کفر کی ظلمت سے نکال کر جو ہدایت کے نور میں تمہیں میں نے روشنی عطا فرمائی، میں اس کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف میرے اقربا سے محبت کرو۔ تو عزیزان محترم، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری شانیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ عزیزان محترم، دو واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اتنے جلیل القدر صحابہ بھی آپ کی اس طرح عزت کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، ادب بجا لاتے تھے کہ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے امیر المومنین تھے۔ تو عزیزان محترم، جب آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو جا کے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گھر کے باہر تشریف فرما ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور جا کے کہا کہ اے عبداللہ، میں نے آپ کے بابا سے، امیر المؤمنین سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے امام حسن، میرے بابا اندر جو ایک حکومتی میٹنگ ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عبداللہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا جب تک مذاکرات ختم نہ ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام حسن نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں گھر چلا جاتا ہوں، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں گے تو میں اپنی بات اس وقت کر لوں گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی اے امام، آپ اگر ابھی بھی ملنا چاہیں تو مجھ میں کوئی ہمت نہیں کہ میں آپ کو روک سکوں۔ آپ شہزادہ رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری ایک اپنی کوئی بات، اپنے معاملات کی بات تھی، وہ میں بعد میں حضرت امیر المومنین سے کر لوں گا۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات سے فارغ ہوئے، آپ جب باہر تشریف لائے تو پوچھا کہ عبداللہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے عرض کی کہ اے بابا جان، حضرت امام حسن تشریف لائے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عبداللہ، تم نے ان کو اندر کیوں نہ بھیجا، میرے پاس کیوں نہ لے کر آئے؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے بابا جان، آپ نے خود ہی فرمایا تھا، حکم فرمایا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، البتہ میں نے ان کو روکا نہیں، میں نے بس ان کو آپ کا حکم سنایا تھا اور وہ واپس چلے گئے۔ تو عزیزان محترم، میں قربان جاؤں اپنے نبی کے صحابہ کی، آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے، کہ حضرت عمر نے نالین شریف بھی نہیں پہنے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا،
اور آپ نے اس طرح دوڑ لگائی اور دوڑتے دوڑتے حضرت سیدنا امام حسن کے گھر پہ آ گئے۔ گھر آ کے گھر پہ جب تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سیدنا امام حسن باہر تشریف لائے، کہا اے حسن آپ واپس کیوں چلے آئے، آپ مجھے مل کے آتے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے عمر، کہ میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ کے مذاکرات کے اندر مداخلت کروں۔ میں نے کہا جب آپ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائیں گے تب آپ سے ملاقات کر لوں گا، تو میں قربان جاؤں۔ حضرت عمر نے اپنے سر سے اپنی دستار کو اتارا اور کہا حسن، یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال اور یہ جو میری پگڑی ہے، یہ آپ کی وجہ سے، آپ کے نانا کی وجہ سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ عمر تو وہ تھا کہ جس سے 10 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، جس سے صحرا میں 10 اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا حسن، میرا باپ مجھے لاٹھیوں سے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ آج اگر عمر امیر المؤمنین ہے مسلمانوں کا تو یہ صرف آپ کے نانا کی برکت سے، آپ کے نانا کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ذرا سوچئے کہ قرآن کریم کے اس حکم قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اس پر کس طرح صحابہ نے عمل کیا، اس کے معیار کے مطابق انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ اے مسلمانوں، جو معیار قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہم نے تو اس کے مطابق ان سے محبت کر لی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر حالت میں، ہر جگہ پہ، ہر گھڑی میں اہل بیت سے اسی طرح محبت کرنا جس طرح ہم لوگ کر کے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک بڑی ہی پیاری محترم، ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا حسن، کہ اے حسن میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ اور عزیزان محترم، ذرا سوچئے، ذرا اپنے ذہن کو کھولیے اور اپنے ذہن کی، اپنے دماغ کی آنکھیں کھول کے اس بات کو سوچئے، اس بات کو دیکھیے کہ عزیزان محترم اس ہستی کا مقام و مرتبہ اور کمالات کیا ہوں گے جن کے بارے میں سلطان انبیاء رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں بی ابی و امی، اے حسن کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کی جتنی تعریف کی جائے، جتنی آپ کی ثناخوانی کی جائے، مدح خوانی کی جائے، آپ کی مدح خوانی کا حق کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھی انسان کائنات کا اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، سائیوں کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ دعا ہے کہ وہ میرے بھی اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کے سننے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے اسی چیز کو ذریعہ نجات بنائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ابن رسول حامی دی مجتبی ہیں آپ، ابن رسول حامی دی مجتبی ہیں آپ، امام حسین اور جانے فاطمہ ہیں آپ، سردار ہیں قائم مقام مرتضیٰ ہیں آپ، سردار ہیں قائم مقام مرتضیٰ ہیں آپ، کہ سید شباب اہل جناح ہیں آپ، ہیں قاسم کوثر و شہ دو سرا ہیں آپ، ہیں قاسم کوثر و شہ دو سرا ہیں آپ، الغرض کے امام حسن مجتبی ہیں آپ۔